اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ چیپٹر نمبر 24 اور اس میں 2 لیسنز کریں گے۔ پہلے لیسن کا کویسچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ تحریر کریں، اور لیسن کا نام ہے مکہ سے غار ثور تک۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کے جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسید بن خلف، زمعہ ابن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے اگر تم اس کے دین کو قبول کر لو گے تو تمہارے عرب اور عجم کے بادشاہت مل جائے گی، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں کے گروہوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا تاکہ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات چیت ہو چکی، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڈیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک اڑان کے سامنے کر دی اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے پردوں سے گھیر دیا ہے، سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سورہ یاسین کی آیات 1 سے 9 کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو وقتی طور پر اندھا کر دیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پہ مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر تشریف لے جا چکے ہیں تو وہ سب گھروں کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں، لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لائے۔ کچھ دیر تک انہیں روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہے؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اللہ کی قسم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول پڑے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مارے خوشی کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا، چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کا برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنیوں والی۔ یاد رہے، نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھیں۔ پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ ثور تک پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ اس پہاڑ میں ایک غار ہے۔ دونوں غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے میں غار میں داخل ہوں گا۔ اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہو تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا، جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ دوسرا لیسن ہے، اس کے دوسرے لیسن کے سوالات کو دیکھیں۔ کویسچن نمبر 1، سانپ کا واقعہ لکھیں۔ سوال نمبر 2، غار کے دہانے پر کافروں نے کیا دیکھا؟ اور دوسرے لیسن کا نام ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنے سوراخ پر ایڑی رکھی تو اس پر ڈنگ مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو تو نکل پڑے لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح نہ روک سکے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے۔ ان کے گرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن
سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔ اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ صبح ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت کیا، ابو بکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کے اس غار کے سوراخ بند کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اللہ۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جائے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بلکہ اے ابو بکر، اس سے بھی زیادہ۔ قسم ہے ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کے غار ثور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابو بکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر معاملات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے۔ شام کے وقت اپنی لکڑیاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھیں۔ ان 3 کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں گزارنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی رہبر کا انتظام کریں، آج رات کا کچھ پہر گزارنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اجرت پر ایک راہب کا انتظام کیا، اس کا نام ارقیت ابن عبداللہ لیثی تھا۔ یہ راہب رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی، آپ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور راہب کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4-5 ہزار درہم تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درہم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، میرا خیال ہے ابو بکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ کے گئے ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا، اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پہ کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ دیکھیں روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔